آج کا یہ جو موضوع ہے مجھے بڑا امپورٹنٹ لگا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے۔ میں اس پہ تھوڑا کام کر رہا تھا کچھ دن پہلے، تو یہ چیز مجھے سمجھ میں آئی، تو آج بیٹھے بٹھائے ایسے سوچ آئی کہ کیوں نہ اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بنا دی جائے، تاکہ میرے جو دیکھنے والے سننے والے ہیں ان تک بھی یہ انفارمیشن معلومات پہنچے۔ دیکھیے جی، ہمیشہ میں بات کرتا ہوں کہ لینگویج جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ لینگویج میں جو کرپشن ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس لفظ جو ہیں وہ اتنے غلط طریقے سے یوز ہو گئے ہیں کہ ہم ان کی اصل معنی تک پہنچ ہی نہیں پاتے۔ اب یہ خود بخود ہو گیا ہے، یہ ایک ایولیوشن کے پروسیس سے ہو گیا ہے، یا کسی لینگویج دشمن یا اسلام دشمن لوگوں نے کچھ ایسا ہمارے ساتھ کیا ہے کہ ہم اصل معنی کو چھوڑ کے ان کی جو ظاہری معنی جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے بچپن سے سنا کے ہمارے کانوں میں جو چیزیں ہیں اس کو ہی فالو کرتے ہیں۔ تو آج جیسے لفظ ہے ابلیس، آپ نے یہ لفظ ضرور سنا ہوگا، ابلیس، شیطان، عزازیل، یہ نام آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ یہ کسی ایسی کسی کا نام ہے، آپ یہ سمجھیں کہ جو قرآن میں آیا ہوا ہے۔ شیطان کا نام بھی ہم عزازیل سمجھتے ہیں، ابلیس کو بھی ہم شیطان سمجھتے ہیں، شیطان کو ابلیس سمجھ رہے ہیں، عزازیل کو شیطان، مطلب یہ سارے ہم سمجھتے ہیں کوئی ایک ہی کوئی چیز ہے جس کے متعلق ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ لیکن جب قرآن میں نے دیکھا، جب قرآن میں ہم اس کو دیکھیں تو عزازیل کا لفظ تو خیر استعمال نہیں ہوا، ہم صرف یہ میں آپ کو فرق بتاؤں گا کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے۔ تو قرآن میں ابلیس جو لفظ ہے وہ تقریباً 11 مرتبہ آیا ہے۔ اب یہ 11 مرتبہ جو ابلیس لفظ آیا ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے، یہ کہانی، یہ حدیث سنائی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو بنایا، پھر جو ملائک ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ سجدہ کرو، تو ان سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے۔ پھر ابلیس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، اور تم کافروں میں سے ہو گئے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اس کے بعد اس کو جو ہے وہ لعنت دی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ سے یہ مہلت مانگتا ہے کہ جب تک مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں تمہارے بندوں کو، جو انسان جو آدم تم بنا رہے ہو، اس کو میں بھٹکاتا رہوں قیامت کے دن تک، اور جو تمہارے ہوں گے وہ تمہارے رہیں گے، اور جو میرے ہوں گے وہ میرے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ نے بھی اس کو مہلت دی، اور اللہ نے کہا کہ تم مہلت جن کو میں نے مہلت دی ہے ان میں سے تم ہو گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی مہلت دی ہوئی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ظلم پہ ظلم کرتے جا رہے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں کہ کیوں ان کے ساتھ مکافاتی عمل نہیں ہوتا؟ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اصل میں یہ اس ابلیس میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی کہانی نہیں پیش کر رہا، جو بھی لفظ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں وہ سارے قرآن میں موجود ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو جو ہے نا ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آ جاتا ہے دوسرا لفظ۔ اب ابلیس 11 مرتبہ ہے، اب ابلیس صرف ایک سنگولر لفظ آیا ہے، مطلب جو ابلیس ہے وہ سنگولر ہے، تو ابلیس 11 مرتبہ آیا۔ یہ ساری کہانی جو میں نے آپ کو بتائی یہ صرف اسی ذکر میں یہ ابلیس آیا۔ اس کے بعد پھر 88 مرتبہ شیطان لفظ آیا ہے، شطن، شین طا نون، یہ 3 لفظ ہیں روٹ ورڈ عربی کے جو استعمال ہوا ہے، اور اس کو ڈیول کہا جاتا ہے، اس کو بھی شیطان، یہ جو شیطان ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں ابلیس۔ لیکن میں ان دونوں کا آپ کو فرق بتاتا چلوں، ابلیس کے جو فالوور ہیں وہ سارے شیاطین ہیں، یہ آپ سمجھیں، جو فالوور ہیں۔ اچھا، وہ فالوور جو ہیں وہ کوئی فزیکل شکل میں نہیں ہیں، وہ انسان میں وہ نزول ہو جاتے ہیں، انسان میں پر نازل ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، اب شیطان کیسے نازل ہوتا ہے یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جھوٹوں پہ شیطان نازل ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ ایک سمجھیں کہ ایک وسوسہ، دل میں جب وسوسہ آتا ہے، جب غلط خیال آتے ہیں، تو یہ ایک شیطان، یہ اسی کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور ہر انسان کے اندر جو اس سے بچا ہوا نہیں ہے اس کے اندر شیطان موجود ہے۔ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ شیطان جو ہے وہ کوئی دوسری شکل میں نہیں ہے، وہ انسانوں کی شکل میں ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد کوئی لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں وہ سارے شیطان ہیں، شیاطین ہیں۔ اور یہ ابلیس کے، یہ سمجھیں کہ یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ابلیس کے لشکر ہیں، وہ
جو ابلیس ہے ایک، جس نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی تھی کہ مجھے اجازت دو کہ میں تمہارے جو بندے ہیں ان کو گمراہ کروں، تو یہ اس کے لشکر ہوتے ہیں. جیسے ایک میں چھوٹا سا مثال دے دوں کہ یہ قرآن میں موجود ہے کہ بابا آدم اور ان کی جو زوجہ ہیں وہ جنت میں تھیں. پھر ابلیس نے، شیطان نے، ابلیس کا لفظ نہیں لکھا، شیطان نے ان کو بہکایا. ابلیس نے نہیں بہکایا کیونکہ ابلیس نہیں جا سکتا نا بہشت میں. شیطان کیسے چلا گیا وہ جنت میں شیطان چلا گیا. اب آپ یہ سوچیں ذرا، نہیں جا سکتا، وہ انسان کے اندر ہی موجود تھا، وہ فیلنگ تھی، وہ موجود تھی. پھر اس کا وسوسہ ان پہ آ گیا اور وہ وسوسے کی پکڑ میں آ گئے. دونوں وسوسے کی شکل میں آ گئے، پکڑ میں آ گئے، اور پھر ان سے غلطی ہو گئی. بالکل اسی طرح یہاں پہ بھی، دھرتی پہ بھی کوئی ابلیس موجود نہیں ہے، لیکن وہ جو نزول ہوتا ہے شیطان کا، وہ ہر انسان کے اندر جو بھی اس کو ویلکم کرے گا، جو اس کو ایکٹیویٹ کرے گا اندر سے، وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا. وہاں پہ شیطان انسان کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے. فزیکلی اس کی کوئی شکل نہیں، وہ انسان کی ہی شکل میں ہوتا ہے. اگر کوئی بھی آپ کے آس پاس 2 نمبر بندہ ہے تو وہ شیطان ہے ایکچولی، وہ ابلیس کے لشکر کا بندہ ہے. تو یہ دونوں فرق جو ہے یہ بالکل واضح ہیں کہ ابلیس ایک ہستی ہو گئی، اس کے سارے جو انسانوں میں جو کچھ غلط کام ہو رہے ہیں وہ سارے شیاطین ہو گئے. اس میں اگر آپ کو کوئی بھی کسی بھی چیز کی ریفرنسز چاہیے، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں قرآن میں. اگر آپ مجھے کہیں گے تو میں بھی آپ کو ریفرنسز دے دوں گا. آپ مجھے ضرور کمنٹ نیچے کریں. اس کمنٹ میں اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ آیتیں، ان کی ریفرنسز، تو میں ایک جو ہے نا ریفرنس بنا کے پورا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. امید کرتا ہوں یہ آپ کو بات جو ہے یہ بالکل سمجھ میں آ گئی ہوگی اور بالکل کلیئر کٹ ہو گئی ہوگی کہ ابلیس اور شیطان میں کیا فرق ہے. باقی عزازیل کا لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے میں اس پہ ڈسکس ہی نہیں کر رہا.